ایک عقاب کی عمر 70 سال ہوتی ہے۔ اسے اس عمر تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس عمر تک پہنچنے کے لیے ایک عقاب اور شاہین کو بہت زیادہ کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ایک عقاب کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پنجے، جس کے ذریعے وہ شکار کو دبوچتا ہے، جس کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے، وہ کند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمر کے گزرنے کے بعد اس کی مضبوط چونچ، جس کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے اور کھانے میں بھی مدد دیتا ہے، یہ چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شاہین، اس عقاب کے پر، اس کے بال اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے اڑنا، اس کے لیے پرواز کرنا، اس کے لیے اڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شاہین کے لیے، اس عقاب کے لیے صرف 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن کہ شاہین، عقاب اپنے موت کو تسلیم کرے، شاہین اپنے موت کو دعوت دے، شاہین ہار مان جائے اور مر جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ شاہین 5 مہینوں کی محنت اور مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہین کیا کرے گا؟ بالکل علامہ اقبال جیسے اپنے ہر شاعری میں، اپنے ہر کتاب میں شاہین کی تعریف کرتا ہے۔ وہ جب شاہین کی تعریف کرتا ہے تو کسی وجہ سے، کیونکہ شاہین میں ایک جذبہ ہوتا ہے، شاہین میں ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ شاہین کبھی ہارتا نہیں ہے اور شاہین کبھی ہارے گا بھی نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو 5 مہینے کے مشقت کے لیے، وہ اپنے آپ کو 5 مہینے کی محنت کے لیے تیار کرتا ہے۔ 5 مہینے مطلب 150 دن کی محنت اور مشقت کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب شاہین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے 150 دن کے لیے محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے۔ پہاڑوں پہ جا کر شاہین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس چونچ کو پتھر پہ مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ نئے چونچ کے نکلنے کے بعد ان چونچ کی مدد سے اپنا ایک ایک ناخن اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اپنا ایک ایک ناخن نکال لیتا ہے۔ جب نئے چونچ نکلتے ہیں، جب نئے ناخن نکلتے ہیں، اس کے بعد ان نئے ناخن اور چونچ کی مدد سے وہ شاہین اپنے ایک ایک بال کو اتار کر رکھ دیتا ہے، اپنا ایک ایک بال ختم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب نیا چونچ، نئے بال اور نئے ناخن کے ساتھ جب وہ شاہین پہاڑ کی چوٹی پہ پرواز کرتا ہے، جب وہ شاہین پہاڑ کی چوٹی پر پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خداوند نے اسے ایک نئی زندگی عطا کی ہو۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پھر سے جوان ہو گیا ہو۔ اس شاہین کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے ایک نیا جیون ملا ہو، اور اسی طرح وہ اپنے زندگی کے آنے والے 30 برس اور دیکھ لیتا ہے، مطلب اپنے آنے والے 30 بہاریں اور دیکھ لیتا ہے۔ اس سٹوری سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوستو۔ ایگل کی سٹوری کے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی انسان کو ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے موبائل کے سافٹ ویئرس کو، ایپس کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے ایک بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر اسد محمود کہتے ہیں کہ انسان دنیا کو تبدیل تو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اصل تبدیلی اندر کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہو، اگر آپ سوسائٹی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اس تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے، اور جب آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو معاشرہ اور ملک خود تبدیل ہو جائے گا۔ اس شاہین کے سٹوری کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سکھایا جائے کہ شاہین سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ایک شاہین میں جو کوالٹیز ہوتے ہیں وہ ہم انسان بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سو ہمیں ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرنا